رانا ثناءاللہ صاحب اس ساری سچویشن کے اندر یہ کہہ گئے ہیں کہ اگر کل یہ ووٹنگ نہیں ہوتی اور اجلاس نہیں ہوتا تو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس دونوں کو سیز کر دیں گے. جن کا رول معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک گنڈے کا، موالی کا، مرڈرر کا ہے، وہ آپ کے ملک کے انٹیریئر منسٹر بن کے بیٹھے. ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور باقی جماعتوں میں دیکھ رہی ہوں ان کے تو ٹکٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے رولنگ جاری کر دی. گورنر نے جو ریکویزیشن دی تھی، خط لکھا تھا، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا اجلاس کا سیشن بلانے کے حوالے سے. یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اسمبلی اجلاس کے حوالے سے. اوورآل پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ اب بھی فرائیڈے کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کے پی کے اینڈ پنجاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب کل دیکھا جائے گا، اور ہماری ساری جو لیگل آپشنز ہیں ان کے اوپر ہمارے ساری جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے. لیکن اسپیکر صاحب ہی چونکہ اس کی رولنگ دے سکتے ہیں. اسپیکر صاحب کے مطابق کسی بھی صورت میں جو گورنر پنجاب ہیں وہ آئینی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ جب ابھی جاری سیشن ہو اس کے اندر وہ کسی بھی طرح کی وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہیں یا نو کانفیڈنس کی موشن موو کریں. لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ آپ لوگ تو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ 23 تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہوگی، پنجاب بھی اور کے پی کے بھی. ایز آف ناؤ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے کیمپ میں؟ واقعی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا ابھی کچھ تردد یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جمیل، یہ تو بات طے ہے، یہ تو ہمارا ڈیسیجن ہے ہمارا اور کاف لیگ کا کہ اسمبلیاں تو تحلیل ہونی ہے. اور اس میں ابھی اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ فرائیڈے کو ہو رہی ہیں، یہ اس میں ہلکی پھلکی سی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے آئینی ماہرین ہی گائیڈ کریں گے. اس کے اوپر ہماری کل بھی ایک میٹنگ ہونی ہے، تو اس سے پھر سمجھ آ جائے گی کہ آگے یہ فرائیڈے کو ہو رہی ہیں یا ایک آدھ دن آگے. اچھا، ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. یہ بھی بتا دیجئے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اس ساری سچویشن کے اندر یہ کہہ گئے ہیں کہ اگر کل یہ ووٹنگ نہیں ہوتی اور اجلاس نہیں ہوتا تو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس دونوں کو سیز کر دیں گے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جمیل بھائی، انفیکٹ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، جو قانون شکن ہیں، جو آئین شکن ہیں، اور اس کے ساتھ جن کا رول معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک گنڈے کا، موالی کا، مرڈرر کا ہے، وہ آپ کے ملک کے انٹیریئر منسٹر بن کے بیٹھے ہیں. اور ان کی زبان میں دھونس، زبردستی، دھمکی، وہ اس کے علاوہ جب سے یہ انٹیریئر منسٹر بنے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات، یہ وہی شخص ہیں جن کی اپنی پارٹی کے جو ایک ممبر ہیں عابد شیر علی اور ان کے والد صاحب، انہوں نے ان کے اوپر جو الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے کئی 100 قتل کیے ہیں، اور 14 قتل کے تو پوری پاکستانی قوم گواہ ہے، جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے انہوں نے کیے. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دھمکیاں کسی اور کو لگائیں. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتی ہے. تو ان کو تو عادت ہے قبضہ کرنے کی. پہلے یہ چھوٹی سوسائٹیوں پہ گورنمنٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، ٹھیکے پہ لے لیا، اور ٹھیکے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ووٹ سے تو یہ کبھی اب آ نہیں سکتے. پی ڈی ایم ایک ٹرک کی جو سواری ہے، پوری جماعتیں جب ٹرک کے اوپر چڑھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں بندہ کوئی نہیں. عوام ان سے روٹ چکی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. عوام کو انہوں نے چونکہ زندہ درگور کیا ہے. آئے تھے مہنگائی مکانے اور مکا دیے غریبوں کی تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہوا ان کے دور حکومت میں. چیمہ صاحبہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس کتنے دن بعد بھی اس کے اوپر ووٹنگ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ موو جو ہے یہ منہ کی کھائے گی، یا آپ ابھی چیلنج میں ہیں اس ساری سچویشن میں؟ نہیں، ہرگز چیلنج میں تو نہیں ہے. انفیکٹ منہ کی تو کھائیں گے نا. دیکھیں، پہلے جو لوٹے ہوئے، اس کے بعد نااہل ہوئے، اور پھر عوام کی عدالت میں جب وہ گئے تو جو عوام نے ان کا حشر کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہمارے آنریبل ممبرز
وہ کسی قسم کے لالچ میں آنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے آزمائے جا چکے ہیں, اور اتنے مشکل وقت میں, کرائسس کے ٹائم میں, جبکہ دھمکیاں بھی آ رہی تھی, جبکہ پیسوں کی بھی آفر تھی, اگر انہوں نے اس وقت پارٹی نہیں چھوڑی تو اس وقت اگر آگے کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی کسی کا سیاسی فیوچر نہیں, کیونکہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے, عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, اور باقی جماعتوں میں دیکھ رہی ہوں ان کے تو ٹکٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.